ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور سوال بہت اہم اور ضروری ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ چچا کی بیٹی کے ساتھ یا ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا شریعت میں جائز یا ناجائز ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس پر جو ہے وہ ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے اگر آپ سلام نہیں کرتے۔ تو پلیز اس حوالے سے اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہمارے سامنے پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا رسم و رواج ہوتا ہے اور دوسری طرف شریعت ہوتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ رسم و رواج کو لیا جاتا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے ایک حرام عمل، اس حرام عمل کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور جو جائز عمل ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ جو چچا کی بیٹیاں ہے یا اس طریقے سے ماموں کی بیٹی ہے اس سے ہاتھ ملانا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیے، جس طریقے سے کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا ناجائز ہے، اسی طریقے سے ماموں کی بیٹی کے ساتھ یا اسی طریقے سے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے ایک اجنبی عورت کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح کرنا جائز ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی نامحرم ہے آپ کے لیے۔ چچا کی بیٹی بھی آپ کے لیے نامحرم ہے اور اسی طریقے سے ماموں کی بیٹی بھی آپ کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ جب نکاح کرنا جائز ہے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نامحرم لڑکیوں کے ساتھ جو ہے آپ جس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاتھ ملانا جس طریقے سے آپ کے لیے حرام ہے، تو اسی طریقے سے ان کو بھی دیکھنا اور ان کے ساتھ بھی ملانا اور اسی طریقے سے ہاتھ ملانا یہ بالکل شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ پھر ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے۔ ہم انسانوں کی ناراضگی کو تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ناراض ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے ہمارا ایک کلچر ہے اور ایک رسم و رواج ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیز کو ہم اپنے لیے جائز اور حلال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مخلوق کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمیں اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس پر اگر کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ناراض ہو جائے، ہمیں اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک چیز جب اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو حلال کرنے والے؟ تو یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ اسی طریقے سے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا یا ان کو دیکھنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جس طریقے سے کسی اجنبی کو دیکھنا، ہاں البتہ رشتہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ آپ کی ایک حیثیت سے بہن بھی بن جاتی ہے، لیکن وہ حقیقی بہن نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، یہ حقیقی بہن چونکہ نہیں ہے، لہٰذا جس طریقے سے دوسرے نامحرم عورتوں سے آپ کے لیے جو ہے وہ دوری اختیار کرنا چاہیے، تو اسی طریقے سے جو آپ کی چچا زاد بہنیں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے بھی آپ کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور بالفرض اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہو تو جو چچا کی بیٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کم از کم جو ہے وہ اپنے آپ کو جتنا چھپا سکے وہ چھپائے۔ کوئی بڑی چادر لے کر اگر آپ گھر میں کام کرتی ہے، اور تو یہ کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں۔ اس میں یہ خرابی یہ بھی ہے کہ جو نامحرم ہے وہ ایک ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی جو ہے وہ صادر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جوائنٹ فیملی ختم کریں۔ اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے تو اس صورت میں پھر جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ بڑی چادر لے کر وہ گھر میں کام کاج کرتی رہے، تاکہ جو نامحرم ہے ان کے اوپر جو ہے ان کی نظر نہ پڑے۔ تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔